دیکھیں یہ ظفروال تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا تو ایک نظریاتی مسلم لیگی حلقہ ہے. اس کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پر جو کینڈیڈیٹس رہے ہیں ہمارے, ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں. جب بھی مشکل وقت آیا 1999 میں جب مارشل لا لگا تو میاں صاحب اٹک جیل میں تھے, اور میاں صاحب نے انہیں خط لکھا ان کے بڑوں کو کہ آپ کو میں پارٹی کے صدر کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہوں جاوید ہاشمی صاحب کی جگہ, لیکن انہوں نے کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. پھر جب یہ 2018 میں پی ٹی آئی کا ایک میں ہوا بھری جا رہی تھی, تو یہ ایز سٹنگ ایم پی اے پی ایم ایل این کے وہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, اور انہوں نے فون بند کر لیے, اور وہ بنی گالا جا کے انہوں نے جوائننگ کر لی. اس چیز کی وہاں پر بہت شدید ریزنٹمنٹ ہے, کیونکہ ہم پہلی دفعہ مسلم لیگ وہاں سے ہاری, ٹھیک ہے, اور جو ورکر ہیں جو پارٹی کے بے لوس قسم کی وہاں پر ایک سپورٹ ہے, عوامی سپورٹ ہے, وہ بہت ڈسکنٹنٹ فیل کر رہی ہے کہ اب پارٹی نے جب وقت اچھا ہوا ہے تو اگر ٹکٹس واپس اس طرح کے لوگوں کو دینی ہے تو یہ بڑی ایک مایوسی والی وہاں پہ سچویشن ہے. دوسری چیز یہ کہ ظفروال ہمارا آبائی حلقہ ہے, میرے آبا و اجداد کی دھرتی جو ہے وہ ظفروال ہے. میرے والد صاحب کے دادا نے 1951 کا الیکشن جو ہے وہ یہاں ظفروال کی سیٹ سے کنٹیسٹ کیا تھا پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کا. 1951 میں مسلم لیگ کے 1950s میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ڈاکٹر مشتاق احمد چودھری نے یہاں سے ظفروال کی کانسٹیچوئنسی سے کنٹیسٹ کیا تھا. آپ کینڈیڈیٹ بنے ہیں یا آپ کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا ہے؟ کون ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں؟ میں خود یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. اور پرویز بھائی میں آپ کو دیکھیں میں اپنے میرٹ پہ میں نے وہاں پہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ پارٹی مجھ پر اعتماد کرے گی. دیکھیں جب سخت ترین مشکل حالات چل رہے تھے, جب ووٹ کو عزت دو کی تحریک چل رہی تھی, پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی, تو گجرانوالہ کے جلسے میں رکاوٹیں عبور کر کے پرچے اور پولیس کی بربریت کا مقابلہ ہم نے کیا. میں ابھی بھی مجھے یاد ہے جب کوئٹہ میں جلسہ تھا تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا, بڑا پریشر تھا کہ نہ جائیں جی, وہاں پہ دھماکہ ہو جانا ہے, وہاں پہ اس طرح کے حالات بنائے گئے نا کہ وہاں پہ لوگ نہ جائیں, کہ جی وہاں دہشت گردی کا بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ گئے اور ہم فرنٹ لائن پہ تھے, اس پوری سٹرگل میں ہم لوگ ساتھ کھڑے رہے. مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پہ آپ کو یاد ہے جب آنسو گیس ٹیئر گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی اور اینٹیں ماری جا رہی تھیں اور فائرنگ کر رہی تھی, میں ان کی گاڑی پہ, ان کی گاڑی کی حفاظت, اس وقت ان کی گاڑی پہ کون تھا وہ دیکھیں, آپ تصویر دیکھیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایسے لوگ جو برے وقت میں تو مزے لینے کے لیے پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں, جب حالات بہتر ہوں تو پارٹی میں وہ واپس آ جائیں, اور وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کی. ٹھیک ہے یہ آپ ایسے مطلب کسی اور صوبے میں جہاں پہ پارٹی کی روٹس نہیں ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو لے سکتے ہیں, لیکن جو ہماری جہاں پر ہم پارٹی کی روٹس ہیں, ورکرز ہیں, یہ ان کے ساتھ میرا خیال ہے سراسر ناانصافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری چیز میں پرویز بھائی ایک اور میں چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ 2023 ہے, اب ہمیں 2023 میں مستقبل کو ذہن میں رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے اگر ہم نے ابھی انہی پرانے طرز کے سیاستدانوں کو ہی لے کے آنا ہے تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں بہتر ہونے والا. سو آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ ہم ایز اے پارٹی بھی یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس قسم کے کینڈیڈیٹس کو آگے سپورٹ کرنا ہے, کس قسم کے لوگوں کو پالیٹکس میں لانا ہے. ہم نے ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے, ہم نے سروس ڈیلیوری بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے. اور اب سر یہ 17ویں صدی 18ویں صدی کی چیزیں جو ہیں, جو لوگوں کو کے ساتھ دھونس, زیادتی, قبضے, اس سے ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اور لوگوں کو ایک اچھی سائڈ سیاست کی دکھانی چاہیے. ذرا اصل تنازع کیا ہے ذرا وہ بتائیں گے پلیز ذرا. پرویز بھائی اگر حقیقت اور سچ بولا جائے تو کوئی تنازع نہیں ہے. اچھا جی. اور میرا خیال ہے کہ وہاں پر میری طرف سے تو کوئی ایسی دل میں بات نہیں ہے, اور میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ بڑے ہیں, میرے سینئر ہیں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, پوری فیملی کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ
میں نے آپ کو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے PP54 ناروال 1 جو ظفروال کا حلقہ ہے وہاں سے PMLN کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، ٹھیک، اور میرے خیال میں کچھ لوگ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور دانیال عزیز صاحب اس حلقے پر ایک کمبینیشن بنا کے الیکشن لڑتے ہیں تو دانیال صاحب کو بہت فائدہ ہے اور یقیناً پارٹی کو بہت فائدہ ہے. ہم وہاں پہ ایک سویپنگ مینڈیٹ اور میجورٹی لے کر کامیاب ہو سکتے ہیں. دانیال عزیز صاحب کے ٹیلی فون میں آپ کا نمبر نہیں ہے یا آپ کے موبائل میں دانیال عزیز صاحب کا نمبر نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے بھی میں رکھ دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دی اور یہ بڑی اللہ کا کرم ہے کہ ان کو مکمل صحت یابی ملی. دانیال صاحب کا جب لاسٹ ایئر ایکسیڈنٹ ہوا تو پل پل میں ان کے ساتھ موجود تھا. اچھا جی. ان کی فیملی ممبر کی طرح میں ان کے ساتھ تھا. میری ان کی فیملی سے بڑے اچھے مراسم ہیں، مہناز آپا سے، ان کے برخوردار میکائل سے ایک رسپیکٹ کا تعلق ہے، رشتہ ہے. اور ان کو لوگ میرے خیال مس گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. اگر سیٹل ہو جائیں تو بہتر ہے، جماعت کے لیے بھی اچھا ہے اور ظفروال کے علاقے کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہوں جس پہ وہاں پر تمام گروپس اور پولیٹیکل پارٹیز کا آلموسٹ کنسنس ہے. دوسری چیز میں پرویز بھائی ایک اور میں چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ 2023 ہے، اب ہمیں 2023 میں مستقبل کو ذہن میں رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے ابھی انہی پرانے طرز کے سیاستدانوں کو ہی لے کے آنا ہے تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں بہتر ہونے والا. سو آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ ہم ایز اے پارٹی بھی یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس قسم کے کینڈیڈیٹس کو آگے سپورٹ کرنا ہے، کس قسم کے لوگوں کو پالیٹکس میں لانا ہے. ہم نے ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے، ہم نے سروس ڈیلیوری بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے. اور اب سر یہ 17ویں صدی 18ویں صدی کی چیزیں جو ہیں، جو لوگوں کو کے ساتھ دھونس، زیادتی، قبضے، اس سے اب ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اور لوگوں کو ایک اچھی سائڈ سیاست کی دکھانی چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. میں آپ سے بہت زیادہ حد تک ایگری کرتا ہوں. ینگ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور پھر جو خاص طور پر آپ کا رول رہا ہے نا، جب یہ حکومتیں ختم کی گئی لوکل، اور پھر میں اس میں جو آپ کا کردار ہے وہ بڑا اب بھی یاد ہے. میں نے آپ سے اس وقت انٹرویو کیے ہوئے ہیں، تو یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ ابھی تک سب کچھ ٹی وی ٹاک شو میں چل رہا ہے دونوں طرف سے، یا جو نون لیگ کے بڑے ہیں وہاں تک یہ کچھ چیز پہنچی ہے کہ آپ لوگوں کو بٹھایا جائے یا مسئلہ سنا جائے، پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یا ابھی تک یہ ٹی وی ٹاک شو کی حد تک ہی چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ اب یہ چیز جو ہے نا، وہ اس کا نوٹس میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے اور بھی لیا ہے، اور ایک پارٹی کا اپنا انٹرنل پروسیس شروع ہو گیا، تو اس پہ ہم بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اب یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، سینئر لیڈرشپ کے پاس ہے یہ ساری چیز. تو آئی ہوپ کہ وہ اس میں کوئی ایک اچھا ریزولوشن نکالیں گے. ہماری دیکھیں ایونچولی وی آر ان اٹ ٹو ون اٹ. ٹھیک ہے، تو ہم نے جماعت کو سیٹس ڈیلیور کرنی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مجھے بہت امید ہے کہ لاسٹ ٹائم PMLN اس حلقے میں 3rd پر آئی تھی، اس دفعہ انشاءاللہ بھرپور لیڈ سے نمبر 1 پہ آئے گی. نمبر 1 پہ آئے گی. جو پینل بن رہا ہے پی ٹی آئی کے، جو دھڑے تھے جو اب ظاہر ہے بکھر گئے ہوئے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کے ساتھ ہیں؟ اور اگر آپ کے ساتھ ہیں تو دانیال عزیز صاحب کو دیکھ تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا جیسے آپ بتا رہے ہیں. اور اویس قاسم تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہارا ہوا ہے الیکشن وہاں پر، تو اس کا کیسے فائدہ ہو سکتا ہے دانیال عزیز صاحب کو؟ دیکھیں پرویز بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، لوگ اس وقت توقع کر رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں ہم مستقبل فیوچر اورینٹڈ ڈیسیجنز لیں گے. اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے، اطمینان بھی ہو رہا ہے، اور میرے اوپر بڑی ایک میں سمجھتا ہوں مقروض ہوں میں ظفروال والے لوگوں کا کہ جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، PTI، عوامی تحریک، مسلم لیگ کاف، اور جو وہاں پہ مختلف مذہبی فقہی فرقوں سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں اور مشائخ ہیں، ان سب نے مجھے انڈورس کیا ایز اے کینڈیڈیٹ.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آنر ہے اور اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ اچھے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے وہاں وہاں آپ کی جماعت کو پذیرائی ملے گی. اور لوگ اب دیکھنا چاہتے ہیں سیاست کا نیا روپ. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کی بہتر نمائندگی. نہ ڈپرائیو کریں لوگوں کو اس چیز سے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ آپ خاندان کو بھی جانتے ہیں, ہم ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. نہ صرف کھڑے رہے بلکہ مقدمہ لڑتے رہے اور فور فرنٹ پہ ہم نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں. میرے والد صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, سب نے دیکھا, جیل کاٹی نیب کی, لوکل گورنمنٹس ڈیزالو ہوئیں تو بہت سارے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ جی یہ نہیں ہونے والا. اس وقت جو دور تھا ایک گھٹن زدہ ماحول تھا. ہم 2 سال لگے رہے, ہم نے اس ایشو کو مرنے نہیں دیا, ہم نے اس ایشو کو الائیو رکھا. اور الحمدللہ 2 سال بعد ہم نے ایک بہت اصولی فتح حاصل کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ میں سیاست کوئی شوقیہ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی بڑا شوق ہے یا چاہ ہے یا کوئی ٹو ٹپے کے لیے سیاست کرنی ہے. میں سیاست ایک مشن جو میں نے انہیرٹ کی ہے وراثت میں اپنے فادر کی پالیٹکس, ایک مشن اورینٹڈ ایشو بیسڈ پالیٹکس ہے. لاسٹ ایئر جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی پنجاب میں تو مجھے ذمہ داری سونپی گئی اور ہم نے ایک بڑا فیوچرسٹک پروگریسو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ پنجاب کے لیے بنایا, لیجسلیٹ کیا. اٹ واز ون آف دا فائنسٹ اچیومنٹس آف پی ایم ایل این گورنمنٹ ان پنجاب. تو اس جرنی کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اور ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے, ایگری کرتا ہوں. لیکن اس پر کیسے رسپونڈ کریں گے کہ دانیال عزیز صاحب اچانک 16 مہینے کی حکومت کے بعد سارا مدعا جو مہنگائی کا ہے وہ احسن اقبال صاحب پر ڈال رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ پرائز جو کنٹرول کمیٹی کے ہیڈ تھے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واحد اکیلے ذمہ دار سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب ہی ہیں؟ اچھا, میں اب آپ کو نا ایکچولی بتاتا ہوں کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے. جی. پلاننگ کمیشن جو ہے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ماتحت ایک ذیلی ادارہ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, جو ادارہ شماریات جس کو کہتے ہیں. ادارہ شماریات کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ملک بھر سے خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں اور مختلف چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کو مانیٹر کرنا ہے اور ایک انڈیکس پبلش کرنی ہے, جسے پرائس انڈیکس کہتے ہیں. مختلف پرائس انڈیسیز ہوتی ہیں. تو یہ اس کمیٹی کا کام ہے. اس کمیٹی کا کام ہے انفارمیشن کلیکشن اینڈ مانیٹرنگ. تو اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی کسی آپ کی مطلب ایک ڈیوٹی جو ہے وہ صرف اس پرائس ایکسٹریکشن ہے. کنٹرول تو اب آپ اس پر اب دیکھیں کیا یہ کتنی مطلب اگین افسوسناک بات ہے کہ ہم خود ہی اپنی پارٹی کے جو پوزیشن ہے اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں اور اس کی نفی کر رہے ہیں. سب پوری دنیا کو پتہ ہے جب پی ڈی ایم کی تحریک عروج پر تھی, جب لوگ جوک در جوک, گجرانوالہ کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا, حامد میر صاحب کے الفاظ یاد ہوں گے کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ گجرانوالہ اسٹیڈیم کے اندر موجود ہے اور اتنی ہی دنیا باہر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر تھی اور یہ مہنگائی کا جن تو یہ ہمیں تحفے میں دے کے گئے ہیں. اب ہمیں اپنی مخالفوں کی زبان اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہے. سو آئی ہوپ, اگین میں وہی بات کروں گا کہ آئی ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور ایک کول اور ٹھنڈے ذہن کے ساتھ چیزوں کو ریشنلی سمجھیں, دیکھیں, اور اس سے بہتر کمبینیشن بن نہیں سکتا ظفروال میں. بالکل ٹھیک ہے, اس سے بہتر نہیں بن سکتا. ویسے بھی آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ ظاہر ہے قیادت اب اس پہ اب نوٹس لے گی, بات کرے گی, اس پہ چیزیں کول ہونے کی طرف جانی چاہیے جس سے پارٹی کو بھی نقصان نہ ہو اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. بالکل یہ ہونا چاہیے. 2-3 سوال اور ہیں ہلکے کے ذرا میں بارے میں بتا دیں کہ نارووال جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی اوور آل جو الیکشن میں کیا پوزیشن ہے, کون سا ایسا حلقہ ہے جہاں پر پی ایم ایل این کو مشکل ٹائم مل سکتا ہے؟ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے مرزا یار پھرے, کوئی مقابلے بھی نہیں ہے پی ایم ایل این کے, لیکن پھر بھی کوئی حلقہ ہے جہاں پر کوئی مشکلات پیش